أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میں میوٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیا نمبر 32 آف سورہ الانعام، تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 33 آف سورہ الانعام۔ جسٹ بیفور وی سٹارٹ لیٹس میک دعا فار امینہ کی جو جیٹھانی دیورانی جو حسینہ کی بہن جمیلہ کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے بارے میں کل ڈالا تھا انہوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمیلہ میری بھی دوست تھی، she went through a lot. اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کے سامنے بیٹی کا ہوا تھا، which is ظاہر ہے ماں کے سامنے بیٹی یا بیٹے کا بہت زیادہ ٹریجک ہوتا ہے۔ تو she went through this، اور پھر اس بیٹی کو بھی شاید کینسر ہی تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہوا اس کو بھی پینکریاٹک کینسر تھا، اینڈ 2-3 مہینے کے اندر ہی اندر اس کا بھی یہ بھی چلی گئی۔ ویری سویٹ پرسن، خاموش طبیعت کی، بہت اچھی، بہت نیک۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گھر والوں کو صبر دے، آمین۔ چلیں پھر آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیا نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ قد نعلم، قد کا مطلب ہے certainly، indeed، بے شک، کوئی شبہ، بلا شبہ، یقیناً، جو بھی آپ کہہ لیں۔ قد نعلم کس سے نکلا ہے؟ عین لام میم، اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ علم یعلم علما، علم یعلم علما یعنی ٹو نو، جاننا، علم ہونا۔ تو قد نعلم certainly we know، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، انہو کہ یہ، that it، انہو کہ کون سی چیز کے، بے شک کہ جس چیز کے بارے میں ہے، لَيَحْزُنُكَ، لَيَحْزُنُكَ، لا کا مطلب شورلی ہے، اور پھر زنکا کا مطلب یہ ہے، حزنا یحزن حزنن، یہ کس سے، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا زا نون، ہا زا نون، حزنا یحزن حزنن، ٹو گریف یعنی کہ غمگین ہونا، رنجیدہ ہونا۔ تو قد نعلم انہ لیحزنک، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے معلوم ہے، سرٹنلی اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہے، آپ کو بہت رنجیدہ کر رہی ہے، آپ کو غمگین کر رہی ہے، اٹ گریوز یو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وی نو دیٹ اٹ گریوز یو۔ اور کیا چیز؟ الذی یقولون، الذی کا مطلب ہے دیٹ وچ یا واٹ، دیٹ وچ یا واٹ یعنی کہ جو یقولون which they say، that which یا what that which they say، دونوں میں سے جو یوز کریں۔ اگین میں کہتی ہوں certainly we know that it grieves you that which they say، یقیناً ہمیں معلوم ہے اس سے، اس کے متعلق، یعنی آپ غمگین ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یقیناً ہمیں معلوم ہے اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس سے آپ غمگین ہو رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ But indeed they do not deny you، but indeed they do not deny you، لا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو یُكَذِّبون یعنی جھٹلانا، ڈینائی کرنا، کا مطلب یو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and indeed they do not deny you، تو یقیناً وہ نہیں جھٹلا رہے ہیں آپ کو۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، rather یعنی but، الظالمین، the wrong doers، the ظالمون، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کے جو سائنس ہیں، اللہ کے جو ورسز ہیں، the verses، the signs of اللہ، اللہ تعالیٰ کے بِآیاتِ اللہ، the signs، the verses of اللہ، یجحدون، they reject۔ یجحدون کے روٹ لیٹرز ہے جیم ہا دال، جہد یجحد جہودن، جہد یجحد جہودن، ٹو ڈینائی، ٹو ریجیکٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے بہت غمگین ہو رہے ہیں، یہ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، رادر یعنی بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی سائنس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ اللہ کی سائنس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ظالم ہے، یہ
ظالم لوگ ہیں، بلکہ اردو میں اللہ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس یہ آیا کیوں نازل ہوئی، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، شان نزول کیا ہے۔ محمد اسحاق مینشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الزہری نے کہا ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور الاخنس بن شریق، یہ تین لوگ ہیں جو کہ کفار میں سے، مشرکین مکہ میں سے ہیں۔ یہ تینوں جو ہیں once they came to listen to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیٹیشن کو، قرآن ریسیٹیشن کو سننے کے لیے آئے، لیکن کس وقت آئے؟ رات کے ٹائم آئے، جب سب سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ تینوں آئے، اور یہ تینوں، میں نے فون بند نہیں کیا، یہ تینوں آئے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دوسرا موجود ہے، یعنی کہ تین لوگ آئے، تینوں میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا یا تیسرا بھی موجود ہے۔ تو یہ تینوں آئے، اور یہ ابو جہل، ابو سفیان اور الاخنس بن شریق، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیٹیشن کو رات کے وقت سننے کے لیے آئے، اور سنتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹل صبح ہو گئی اور تینوں وہاں سے نکلے۔ تو رات کو تو اندھیرا تھا، ہماری طرح بجلی تو نہیں تھی، روشنی تو نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور یہ لوگ سن رہے تھے۔ تو یہ لوگ وہاں سے پھر نکلے، جب باہر نکلے یہ لوگ، مطلب باہر کیا تھا، باہر ہی تھے، تو جب یہ لوگ وہاں سے مطلب باہر سے ہی سن رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب انہوں نے سنا، یا پتہ نہیں کہاں تھے وہ، مجھے یہ تو نہیں پتا، لیکن وہ پڑھ رہے ہوں گے یا اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوں گے، اور یہ لوگ سن رہے ہوں گے باہر سے، تو جب ان کو سنا اور صبح جب ہو گئی تو یہ تینوں مل کے اپنے گھر جانے لگے۔ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جب دیکھا تو ایک نے کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ تو انہوں نے مینشن کیا ریزن کو، دوسرے نے بھی مینشن کیا، تیسرے نے بھی مینشن کیا کہ وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے لیے ان کے پیغام کو۔ پھر انہوں نے کہا، قسم کھائی، انہوں نے واو کیا کہ ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قریش نے یہ کچھ سن لیا کہ ہم آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سننے کے لیے، یعنی قرآن سننے کے لیے، تو قریش جو ہے وہ بھی یہی کریں گے، اور اگر وہ سن لیں گے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ سیکنڈ نائٹ آئی، سیکنڈ نائٹ کو تینوں قسم کھا کے گئے تھے، تینوں دوبارہ آگے، وہاں آگے، اور انہوں نے اس قسم کو توڑ دیا، اور پھر صبح جب تینوں واپس جانے لگے، تینوں کی ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے نا، ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ کیوں آئے، لیکن تینوں نے وہ غلطی کی تھی، تینوں نے وہ کیا تھا۔ تو تینوں کے تینوں نے ایک دوسرے کو پھر کہا کہ آپ پھر قسم کھاتے ہم دوبارہ نہیں ریپیٹ کریں گے، دو راتیں ہوں گی۔ تھرڈ نائٹ کو پھر یہ لوگ گئے، ان سے رہا ہی نہیں جا رہا تھا، جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سنتے تھے تو یہ جا کے یہ کہتے، پتہ نہیں ان کا مقصد اب کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ قرآن کو سنو اور قرآن کو دیکھو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یا قرآن کو سنو اور اس میں غلطیاں ڈھونڈو یا جو بھی کرو، تو یہ اس کو کنفرنٹ کرو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے تیسری دفعہ پھر آئے، اور اس کے بعد اس دن کیا ہوا، دن کے وقت جو ہے الاخنس بن شریق جو تھے وہ ابو سفیان کے گھر گئے، اور ابو سفیان کے گھر جا کے، کیونکہ 3 دن انہوں نے یہ ریپیٹ کر دیا، اپنی قسموں کو توڑا، تو جا کے کہتے ہیں ابو جہل کو، ابو سفیان کو، ابو حنزلہ آپ کا اوپینین کیا ہے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، جو آپ نے which you heard from محمد، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے نا، ہم کہتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے جا کے ان کو 3 راتیں سنا۔ ابو سفیان نے جواب دیا، او ابو سلبہ، یہ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں نا، ابو بائے اللہ، یعنی اللہ کی قسم، میں نے کچھ ایسی چیزیں سنی ہیں ان آیات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹ کر رہے تھے، دیٹ آئی ریکگنائز، جو کہ میں پہچانتا ہوں، اور میں ان کی امپلیکیشنز بھی جانتا ہوں، اور میں نے کچھ چیزیں ایسی سنی جن کا مجھے مطلب تو معلوم ہے، لیکن مجھے امپلیکیشنز ان کی نہیں معلوم، کہ مطلب مجھے مطلب کیسے معلوم آئے گا جبکہ مجھے ان کی امپلیکیشنز بھی مجھے نہیں معلوم ہے، میننگز اینڈ امپلیکیشنز دونوں مجھے مطلب نہیں معلوم ہے۔ مجھے کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی جو میں نے ریکگنائز کی، اور کچھ چیزیں میں نے ایسی سنی جو میں نے نہیں ریکگنائز کی۔ تو الاخنس نے کہا میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، بائی ہی ہوم یو سور بائی، جس کی آپ نے قسم کھائی تھی، اس نے کہا بائی اللہ، ابو سفیان نے کہا بائی اللہ، یعنی اللہ کی قسم میں نے ایسی باتیں سنی۔ تو الاخنس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے بھی وہی باتیں، مجھے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئی، کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئی۔ پھر الاخنس گئے اور جا کے وہ ابو سفیان کے پاس گئے، جب ابو سفیان کو بولا او ابو الحکم، ان کو پوچھا آپ کی کیا رائے ہے جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے قرآن کو جو آپ نے سنا، جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن کو سنا۔ اب ابو جہل جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے
کمپیٹ کیا تھا بنی عبد مناف کے ساتھ, یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب ٹرائب ہے, ہم نے اس کے ساتھ کمپیٹ کیا, ہم نے ان کو کھلایا, ہم نے ان کو پلایا, ہم نے ان کو سب کچھ دیا. تو جب ہم نیک ٹو نیک نیک اینڈ نیک ود دیم آ گئے, جسٹ ایز ٹو ہارسز ان اے ریس, وہ کہتے ہیں تب کیا ہوا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو پروفٹ بنا کے بیٹھ گئے, مطلب ہی از اے پروفٹ امنگ اس. تو جس کو اللہ تعالیٰ ریولیشن بھیجتے ہیں ہیون سے, یہ نہیں کہا کہ خود بنا کے بیٹھ گئے, یہ میں نے غلط کہہ دیا, ان کے الفاظ تھے there is a prophet from among us. ہم نے ان کو کھلایا پلایا, ان کو, وہ لوگ غریب تھے, اب ہم نے کھلایا پلایا, اب ان کی اب وہ پروفٹ بن گئے جن کو اللہ تعالیٰ ریولیشن بھیجتے ہیں ہیون سے. تو یہ کہتے ہیں how can we ever beat them. ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے, ابو جہل کو معلوم تھا, تو ابو جہل کہتے ہیں ہم ان کو کیسے بیٹ کر سکتے ہیں, اب ہم ان سے کمپیٹ کرتے تھے, اب ہم ان کو کیسے بیٹ کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے غلط کہہ دیا, وی فیڈ, ان کو کھلایا نہیں تھا, سوری میں نے غلط کہہ دیا, وی فیڈ دیم نہیں لکھا, وی فیڈ ایز دے فیڈ, کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کرتے تھے, جو وہ کھاتے تھے ہم وہ کھاتے تھے, جو وہ پیتے تھے ہم وہ پیتے تھے, سب کچھ ہمارا نیک ہم ان کے ساتھ تھے, اور جیسے دو ہارسز ایک ریس میں. ناؤ اٹ میک سینس, مجھے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے, سوری. تو وہ میں الفاظ واپس لیتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب ان کے پاس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اور ہیون سے ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ریویلیشن آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بائی اللہ, ہم کبھی بھی ان کو بلیو نہیں کریں گے, ہم ان کو ایز پروفٹ نہیں مانیں گے. مطلب ان کو معلوم ہے کہ یہ صحیح ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابو جہل. الاخنس وہاں سے نکلے ابو جہل کے پاس سے اور سیدھا گئے, انہوں نے وہ وہاں سے چلے گئے. اب فیکٹ یہ ہے کہ یہ لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال ان کے ساتھ 40 سال سے پہلے تو نبوت نہیں آئی تھی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو آئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 سال کے تھے, تو 40 سال تک وہ ان کے سامنے تھے. تو اب تک انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, مطلب ہمیشہ ان کا نام کیا تھا, صادق اور امین, the truthful, صادق اور ٹرسٹ وردی, امین. اور ان کو ساری پوری کمیونٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا بھروسہ تھا, فل کانفیڈنس کہ یہ جینوئن بندے ہیں. 40 سال تک جسے دیکھ لو, 40 سال تک بندہ میچور ہو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی ان کے اوپر نبوت آئی ان لوگوں نے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. اسی لیے یہ آیت جو ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بیک گراؤنڈ ساری یہ تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا شروع کر دیا, یہ جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, ہی از اے میجیشین, ہی از اے سارسرر. تو یہ سب کہنے کے لیے ان کی اپنی فیملی کے بھی کچھ لوگ جو ہے, اپنی فیملی نہیں, ٹرائب کے لوگ جو تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کیا. فیملی میں سے تھے کچھ لوگ, دور کی فیملی کے تھے, بٹ ایون ڈیورنگ دیٹ پیریڈ جب انہوں نے ڈینائی کیا, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انٹروتھفل ہیں, پرسنل میٹرز میں انٹروتھفل ہیں, کبھی بھی ان کو گلٹی نہیں ٹھہرایا. ان کے جو ورسٹ اینیمیز تھے, جو بدترین دشمن تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ورلڈلی افیئرز میں جھوٹ نہیں بولتے, کبھی اکیوز نہیں کیا. تو پھر انہوں نے کس چیز کے لیے اکیوز کیا, ان کی نبوت کے بارے میں, ان کی پروفیٹک مشن کے بارے میں. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو سچائی ہے, جو امین ہے, اس سے آپ کہتے ہیں کہ اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی بھی اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, لیکن یہ جو نبوت کے بارے میں بول رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. تو ابو جہل تو ان کے اسٹانچسٹ اینیمی تھے نا, ابو جہل تو بہت ہی اسٹانچ تھے. ان ایک ٹریڈیشن ہے, ایک نیریشن ہے, یا آپ کہتے ہیں ایک حدیث ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, کہ ابو جہل نے ایک دفعہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ہم آپ کو ڈس بلیو نہیں کرتے, ہم آپ کے میسج کو ڈس بلیو کرتے ہیں. We do not disbelieve you. ہم آپ کے میسج کا انکار کرتے ہیں, ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے میسج کا انکار کرتے ہیں. پھر جب بیٹل آف بدر ہوئی, اب یہ سب باتیں ہو گئی, اب بیٹل آف بدر کی بات ہے کہ اس میں یہی اخنس بن شریک, جو کہ ابو جہل اور یہ تینوں جو جاتے تھے, تو اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا, جب وہ اکیلے تھے تو ان سے کہا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں, کہ مطلب کہ وہ ان کا میسج اور ان کی وہ میسنجر ہے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہ ابن کثیر میں تھا, میں نے اس کی ویریفیکیشن نہیں کی, لیکن بس میں بتا رہی ہوں کہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ریپلائی کیا, ابو جہل نے ریپلائی کیا, بائی گاڈ محمد از اے ٹروتھفل پرسن, محمد ایک صادق ہے, ایک سچا آدمی ہے, اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. لیکن اگر اب یہ سن لیں اچھی طرح, اگر ہر عزت دار آدمی, ہر آنریبل پرسن جو کہ اسٹینڈرڈ بیرنگ
ہے وار کے اندر, جو کہ پانی دیتا ہے پلگرمز کو. یہ لوگ دیتے تھے نا, مشرکین دیتے تھے, اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ یہ لوگ جو پانی دیتے تھے. تو جو پانی دیتے ہیں پلگرمز کو, جو حاجیوں کو جو پانی دیتے ہیں, جن کے پاس گارڈین شپ ہے کعبہ کی, تو سب کچھ ہمارے پاس ہے. تو پھر نبوت ہے وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائے. وہ تو ڈسینڈنٹس آف قصی ہیں, وہ تو اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو پھر ہمارے لیے کیا رہ جائے گا قریش کے لیے, جبکہ سب کچھ ان کو مل جائے گا. So that was it. ابن کثیر میں ہے کہ ابو جہل کو اچھی طرح معلوم تھا, وہ سب کچھ مانتا تھا, لیکن اس کو یہ رکھتا تھا کہ ہماری یہ جو لینیج ہے, ہمارے یہ جو چلا آ رہا ہے, ہماری یہ جو شان ہے, شان اور شوکت, تو یہ تکبر میں آ گئے اور کنسیٹ میں اور پرائڈ میں آ گئے. اور انہوں نے کہا ہماری یہ ساری جو ہماری عزت ہے, ہماری شہرت ہے, ہماری جو قدر ہے, وہ سب ختم ہو جائے گی. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وٹنس کر رہے تھے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز دیکھ رہے تھے, خبیر ہے, علیم ہے. تو ان کو یہ, اللہ تعالیٰ کو یہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں, ان کو تو معلوم تھا. تو انہوں نے کیا کیا, بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مینشن کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہے, جو یہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گریف مت کرو, لا تحزن کا کیا تھا وہ, آپ گریف مت کریں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ رنجیدہ نہ ہو. ان کو کمفرٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چارجز لگا رہے ہیں, فالس ہوڈ کی, جھوٹ کی لگا رہے ہیں, یہ ایکچولی آپ پہ نہیں لگا رہے ہیں, یہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا میسنجر اگر یہ نہیں ہے تو وہ تو اللہ کے آیات کو ڈینائی کریں, اللہ کے میسنجر کو ڈینائی کریں. لیکن چونکہ اللہ جو ہے خود وہ ان کو چھوڑ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو چھوڑا ہوا, یہ مجھے اکیوز کریں, کچھ بھی کریں, یہ اپنی, لیکن آپ مت پریشان ہو, آپ رنجیدہ نہ ہو. بات سمجھ میں آگے؟ اتنی چھوٹی سی ایک آیت ہے, لیکن اس کا اتنا لمبا جو ہے وہ اس سے بھی بہت لمبی تھی ایکسپلینیشن, میں نے اس کو شارٹسٹ الفاظ میں کہی ہے. میں آپ لوگ کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ میں اپنے اس کو اور شارٹ کر دوں, لیکن پھر آپ لوگ سب کہتے ہیں. کل بھی کسی سے بات ہوئی, روبینہ کہہ رہی تھی نہیں شارٹ نہیں کرنا پلیز. میں نے کہا جو نیا تھا وہ بھی یہی کہتا ہے شارٹ نہیں کرنا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر لمبا ہی ہے, اور یہ میری طرف سے کافی میں نے شارٹن کیا ہوا ہے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 34. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ رہے ہیں آگے, یہ بھی آپ سن لیں پھر ہم تفسیر میں جائیں گے. وَلَقَدْ and surely كُذِّبَتْ, کذبہ یکذب تکذیب فارم 2, کذبہ یکذب تکذیب فارم 2 کا مطلب ہے جھٹلانا, کاف زال با, یعنی ریجیکٹ کرنا, ڈینائی کرنا, جھٹلانا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ, آپ دیکھیں یہ ماضی مبنی مجہول ہے, مجہول کا صیغہ, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے and were rejected, and surely and certainly were rejected رسول من قبلک. رسول is the plural of رسول, messengers یا رسول من قبلک before you. تو and they certainly were rejected, were denied messengers before you. اور یقیناً جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے, جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے بھی, مطلب فصبروا but they were patient. صبر یصبر صبرا, صبر یصبر صبرا, صاد برا, but they were patient, لیکن انہوں نے صبر کیا. علی ما کذبوا, on being rejected, وَأُوذُوا and being harmed. دونوں چیزیں ان کے ساتھ کی گئی. ان کو پھر بھی وہ لوگ پیشنٹ رہے, ان کو ریجیکٹ بھی کیا گیا اور ان کو تکلیف بھی پہنچے گا. ازا, اوزو کا مطلب اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ زالیا, حمزہ زالیا, ازا یؤذی ایذاؤن, جیسے ہم نے کہتے ہیں ازا پہنچ, اردو میں بھی کہتے ہیں اذیت دینا, وہی روٹ لیٹرز ہیں, ازا یؤذی ایذاؤن. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں کو, آپ سے پہلے جو رسول تھے, ان کو بھی تنگ کیا گیا, ان کو ریجیکٹ کیا گیا, ان کو تکلیف بھی دی گئی, لیکن انہوں نے صبر کیا جو ان کو جھٹلائے گئے اور جو ان کو تکلیف دی گئی اس کے باوجود. اردو میں بتاتی ہوں, لیکن انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں اذیت دی گئی. حتی آتاہم نصرنا, until یہاں تک کہ آتاہم came to them, یہاں تک کہ آئی ان کے پاس نصرنا our help.
नसर मीन्स मदद, हमारी मदद पहुंची। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तक हमारी मदद उनके पास नहीं आई, जब तक वो सब्र से रहे, वो बर्दाश्त करते रहे, एंड यहाँ तक कि आई उनके पास हम मदद हमारी। ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, ला मुबद्दिला वला मुबद्दिला। मुबद्दिल क्या चीज है? इस्मुल फाइल है, उसका मस्दर क्या है? तब्दील। तब्दील उनका है, तब्दील उनसे मुबद्दल यानी कि बदल देना, चेंज कर देना, ऑल्टर कर देना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, एंड नो वन कैन ऑल्टर द वर्ड लिकलिमातिल्लाह, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। नो वन कैन चेंज द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, और नहीं बदल सकता है, नहीं बदलने वाला है कोई कलिमात को अल्लाह की, कलिमातिल्लाह अल्लाह के अल्लाह के अल्फाज को, अल्लाह की कलिमात को। वलक़द जाअका मिन नबइल मुरसलीन, वलक़द एंड सर्टेनली, श्योरली, जाअका हैज कम टू यू, मिन नबई ऑफ द न्यूज, या फ्रॉम द न्यूज, मिन नबइल मुरसलीन फ्रॉम द न्यूज ऑफ द मैसेंजर्स, मुरसलीन द मैसेंजर्स यानी हु वर सेंट, और यकीनन आ चुकी हैं आपके पास खबरें रसूलों की, मुरसलीन जो भेजे गए थे उनकी खबरें आपके पास आ चुकी हैं। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। अब इस आयत में जिस तरह मैंने कहा, अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अकेले नहीं हैं जिनको इन्होंने झुटलाया है, आप सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुए हैं, जो प्रॉफिट्स आपसे पहले आए थे, जो मैसेंजर्स आपसे पहले आए थे, जो रसूल आपसे पहले आए थे, उनको भी रिजेक्ट किया गया, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, तकलीफ पहुंचाई गई, ईजा पहुंचाई गई, अजियत दी गई, लेकिन क्या था? वो लोग सब्र से थे, दे वर पेशेंट। सबक यहाँ पर ये है। तो अल्लाह ताला उनको कमांड कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फसब, आप भी सब्र करें, आप भी सब्र करें जिस तरह के आपसे पहले रसूलों ने सब्र किया। क्या इसका मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र नहीं करते थे? ऑफ कोर्स करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साबिर थे, बहुत शाकिर थे, हमेशा सब्र करते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं, एक कहने का मतलब ये कि तमाम मुसलमानों के लिए मैसेज है कि जब आपको तकलीफ पहुंचती है, जब आपको कोई अजियत पहुंचाता है, जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, तो आप सब्र करें। तो विक्ट्री केम टू देम इन दिस लाइफ। इससे क्या हुआ? नसरुना, नसर का मतलब विक्ट्री भी होता है। जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मदद, तो मदद का मतलब, और साथ साथ ये है कि नसर का मतलब है इज़ा जाअ नसरुल्लाह, वो भी है ना विक्ट्री है। तो जब अल्लाह ताला विक्ट्री भेजते हैं, जब उनको फतह कहते हैं, नसरुल्लाह वल फतह, मदद आती है उसके साथ फतह आती है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये विक्ट्री जो है उनको दुनिया में भी जिस तरह आई, और फिर आखिरत में भी उनके लिए फतह ही फतह है, जाहिर है कामयाबी ही कामयाबी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि द फैक्ट इज कि जो अल्लाह की राह में गए उस वक्त जो रसूल थे उनको भी मिली, तो आपको भी मिलेगी यही नसर, यही फतह आपको भी मिलेगी, आपकी भी अल्लाह ताला मदद करेंगे। तो जो भी इस तरह के काम करता है, मैं हूं या आप हैं, अगर हम लोग अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, तो हमें हर किस्म के लोग, रॉन्ग डूअर्स जो हैं, जो जालिम हैं, वो अपोज करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे हमारी बात को, क्योंकि उन्होंने खुद चूज किया कि वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम और आप अगर कुरान की बात करेंगे किसी को भी, बहुत दफा फ्रेंड्स कहती हैं कि मैं फलां को समझाती हूँ, वो नहीं समझते। क्या बात होती है? बात ये होती है कि उन्होंने चूज किया कि दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू ओबे, दे डोंट वांट टू बी ओबीडियंट, और वो इस पाबंदी में नहीं फंसना चाहते हैं ना, कि मतलब अगर वो पिछली दफा हमने पढ़ा था कि अगर वो मान गए कि भाई हम कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं, तो उनके वो कहते हैं हम फिर पाबंद हो जाएंगे, हमें इन चीजों पे अमल करना पड़ेगा। ये इग्नोरेंस तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए कितने लोगों को प्रेशर किया गया उस वक्त, कितने लोगों को टॉर्चर किया गया, कितने रसूलों को मार दिया गया, येट वो आगे बढ़ते चले गए। और इसके बाद भी हुआ, सिर्फ रसूलों के साथ नहीं हुआ, सहाबियों के साथ हुआ, उसके बाद की जनरेशन में, उसके बाद की जनरेशन में। तो अल्लाह ताला हमको यही बता रहे हैं, मतलब कि ये होता रहा है, पहले भी होता रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें मालूम है, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी कि ये होता रहा है। लेकिन अल्लाह ये बता रहे हैं कि आखिर में क्या होगा? आखिर में आपकी फतह होगी। हम इससे क्या सीख रहे हैं? हम यही सीख रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि हमें जिस तरह अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि हम भी ट्रूथ की बात कर रहे हैं, हम भी कुरान और हदीस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर हम भी काम कर रहे हैं। तो हमें भी अगर डिफिकल्टीज हो रही हैं, कुछ भी, अगर कोई हमें रिजेक्ट कर रहा है, कोई हमें बातें सुना रहा है, डजंट मैटर। जो हिजाब पहन लेता है उसको लोग इतनी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, मेरे जानने वाले हैं, और लद इसने देखो हिजाब लेके शुरू कर दिया, अब इसने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया, अब इसको क्या जरूरत थी करने की। मतलब जवान लड़कियां हैं जो ले रही हैं हिजाब, उनकी माएँ उनको रोक रही हैं मेरे सामने, मैं जानती हूँ कि देखो इसने हिजाब शुरू कर दिया, अब ये देखो कैसी लग रही है, बहनें बोल रही हैं कि देखो ये कैसी लग रही है।
تو یہ ہر کوئی آپ کو جب آپ دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے آپ کے آگے بہت سے لوگ ہیں جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ روڑا اٹکائیں گے کہ آپ مت چلو. تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی اگر صبر سے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی جو الٹیمیٹ ہے کیا وکٹری ہماری ہوگی, دنیا میں بھی ہو جائے گی اور آخرت میں تو ہوگی انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لاز کو چینج کرے, جو اللہ کے الفاظ کو چینج کرے. یعنی کہ جب کانفلکٹ ہوتی ہے ٹروتھ میں اور فالسہڈ میں, سچ میں اور باطل میں, حق میں اور باطل میں, سچ میں اور جھوٹ میں, تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے, کسی کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے الفاظ کو بدل دے. جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ رہیں گے, جو اللہ کے لاز ہیں وہ آ کے رہیں گے, اور جو اللہ کے جو حکم ہے وہ بھی آ کے رہے گا. اللہ کا پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا. ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں, ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے ڈر جاتے ہیں, جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے آج کل جو اس سے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کتنے لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, کل کتنے لوگ اریسٹ ہو گئے, 46 لوگ اریسٹ ہوئے ان دا UCI انکیمپمنٹ. اتنی پولیس آئی, میں آپ کو کیا بتاؤں. مطلب کہ ہم دیکھ رہے پولیس, دنیا کی پولیس, میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ پورے کیلیفورنیا کی پولیس یہاں پر آئی گئی. واقعی جب میں نیوز سن رہی تھی تو اس میں یہی تھا, کہاں سارے نام انہوں نے بتایا کہ تمام ٹاؤنز, تمام شیرفز, تمام جتنے بھی ہائی وے پیٹرول, ہر کوئی وہاں پہنچا ہوا تھا, اتنی پولیس تھی. تو ہم میں سے کیا سیکھتے ہیں, ہم یہی سیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں ہی کام کر رہے تھے, وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس والے بھی, جو فلسطینی وہ بھی, ان کا کیا ہے, وہ تو پکے جہادی ہیں نا. اب دیکھیں ان کو تو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کو تو بروٹلی مرڈر کیا جا رہا ہے, ان کا سب کچھ چھین گیا, کھانے پینے کو نہیں ہے, تو وہ لوگ ان ٹرائلز میں سے گزر رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے, ہماری تو ٹرائل کچھ بھی ٹرائل نہیں ہے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آرام سے. تو اگر ہماری کوئی ٹرائل ہو رہی ہے تو ہمیں یہ ٹرائل جو ہے ہم کو یہ مضبوط بنا دے. یہ ٹرائل ہماری جو آتی ہے یہ ہماری انڈیورنس کو ٹیسٹ کر رہی ہے, ہماری پیشنس کو ٹیسٹ کر رہی ہے, ہماری آنےسٹی کو ٹیسٹ کر رہی ہے, ہماری کتنی کنوکشن ہے, کتنا ہمارا ڈیڈیکیشن ہے, ہم سیکریفائز کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں, ہم کتنے ولنگ ہے کہ ہم رسک لے لیں. یہ بچے, ان کو پتا تھا پولیس آ گئی ہے, یہ بچے نہیں بھاگے, یہ وہیں پر رہے, یہ وہیں پر رہے. میں کہتی ہوں نا کہ میری بہو نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو چلے جانا, بوڑھے لوگ تو چلے جائیں نا کم از کم, کیونکہ اگر بھاگنا پڑ گیا اور اگر انہوں نے بلٹس چلانے شروع کر دی, اور آخر میں جب پولیس نے کہا کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر ہم ایمونیشن یوز کریں گے, تو جب وہ لوگ ولنگ تھے, وہ لوگ یہ رسک لینے کے لیے, ان کو پتا تھا پولیس آئے گی کبھی نہ کبھی, لیکن وہ لوگ وہاں بیٹھے رہے, حق کے لیے بول رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے, ہمارے ایمان کتنا ہے, اور ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ پہ کتنا توکل کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہمیں سوچ کے رکھنا ہے, اور ان ٹیسٹ سے ہم کو پاس ہونا پڑے گا. اگر ہم ان ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو فیل ہو گئے, اگر ہم ان ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو ہمارے اندر وہ کوالٹیز آ جائیں گی کہ جو اور کہیں سے نہیں آ سکتی, جو ہمیں اللہ دے گا, اللہ اپنے قوت سے دے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باؤنٹیز سے, اپنے بلیسنگ سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے دے گا. تو اس طرح جو اگنورنٹ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہمارے سامنے الٹی سیدھی باتیں کر لیتے ہیں, ہمیں اپنی مورل ایکسلنس ان کو دکھانی ہے, ہمیں اپنی نوبلٹی آف ہمارا کیریکٹر دکھانا ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہے, we will not stoop down to that level. اگر وہ ہمارے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں تو ہم خاموش رہ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی آپ کو کہے تو آپ ان سے سلام کر لو, بس کوئی آپ سے جاہل بات کرے تو آپ ان سے کہ سلام, میں پیس چاہتا ہوں. تو جب یہ کچھ سب ہم کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس اللہ کی مدد آ جائے گی, جب ہم اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسٹرانگ بنائے, اور اللہ تعالیٰ خاص کر فلسطینیوں کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرانگ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری یہاں جو بھی یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں سب کچھ, اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر اپنا فضل, اپنا کرم ہمیشہ رکھے, اور ان کو اور اسٹرانگ بنا دے. اور کیونکہ اب یہ جنریشن ہے نا, ہماری جنریشن تو گئی, ان کی جنریشن, ان کے بعد کی جنریشن, چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر فری پیلسٹائن, اتنے بچے بھی بول رہے ہوتے ہیں, 5 سال کے 6 سال کے بچے. وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ سب یہ سیکھیں گے نا کہ یہی ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے. اب کب ہوگا ہمیں نہیں پتا, اس ظلم سے کب ان کی جان چھوٹے گی ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ جلدی آسان کر دے. اچھا, نیکسٹ آیا نمبر 35. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. لمبی آیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَإِن اینڈ اف اور اگر کانا کہ ہے کانا کبرا ڈیفیکلٹ کاف با را جس طرح کہتے ہیں نا کبیر یعنی بہت بڑا ہے بہت مشکل ہے آپ کے لیے. اردو میں یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو شاق گزرتا ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہے. کبرا یکبرو کبرن یا کبرن دونوں ہیں. کاف با را کبرا یکبرو کبرن یا کبرن یعنی ڈیفیکلٹ ہے یا شاق گزرنا یا مشکل ہونا یا بھاری ہونا. یہ سب چیزیں آپ لکھ لیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ and if it is difficult عَلَيْكَ upon you یا for you إِعْرَاضُهُمْ their aversion their turning away یہ لوگ آپ سے جو ٹرن اوے کر جاتے ہیں اگر یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے آپ کو شاق گزرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے. آپ دیکھ لیں پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ رنجیدہ مت ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے بٹ اف آپ رنجیدہ ہیں میں نے آپ کو کنسول کر دی آپ کو کمفرٹ کر دی آپ مت ہو رنجیدہ. لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے اگر اردو میں اور اگر بہت مشکل ہے یا بھاری ہے آپ پر یا شاق گزر رہا ہے آپ پر ان کا اعراض ان کا اعراض یعنی ان کا ٹرننگ اوے ان کا ایورژن ان کا اعراض تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ then if فَإِن تو وہی ہے then if إِنِ اسْتَطَعْتَ طا واو عین استطاع یستطیع استطاعت میرا خیال ہے یہی ہے استطاع یستطیع استطاعت. ٹھیک ہے ہاں یہ کریکٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مطلب اس کا مطلب ہے کہ if you are able to اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا استطاعت یہ وہی لفظ ہے بھائی اردو میں سیکھنا آسان ہے اور اردو میں انگلش میں تو اور آسان ہے. if you are able to if you have the capability to اگر آپ کی استطاعت if you have the ability to فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر آپ کی اتنی ایبلٹی. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر آپ کی اتنی ایبلٹی if you are able to ان تبتغی that you seek آپ سیکھ کریں. ابتغا یبتغی با غین یا اس کے روٹ ہے تبتغی اس کے روٹ ہے با غین یا ابتغا یبتغی ابتغا یبتغی ابتغاء یعنی ٹو سیک تلاش کرنا. تو پھر آپ کیا کریں اگر آپ کی اتنے استطاعت ہے تو آپ تلاش کریں کیا چیز نفقن کیا چیز ہے ٹنل کو کہتے ہیں سرنگ کو کہتے ہیں. تو آپ ایک ٹنل تلاش کریں فی الارض زمین میں. نفقن سرنگ یا ٹنل زمین میں آپ کوئی سرنگ تلاش کریں. انگلش میں ریپیٹ کرتے ہیں if you are able to seek then if you are able to seek a tunnel into the earth اردو میں ہے تو اگر آپ کر سکیں آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں. او سلمن فی السماء اور او کا مطلب ہے اور سلمن کا مطلب ہے سیڑھی لیڈر. او سلمن فی السماء into the sky یا آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں یا آپ آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں جو آپ کو آسمان تک لے آئے. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ to bring them a sign آپ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سائن ملے تو آپ یہ کر لیں آپ یا تو زمین میں گھس جائیں سرنگ میں اور پھر یا تو پھر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جا رہے سیڑھی کے اوپر اور وہاں سے آپ ایک آیت لے کے نشانی لے کے آ جائیں ان لوگوں کے لیے یعنی کوئی سائن. آیا یہاں پر مطلب ہے سائن. آیا مطلب قرآن کی آیتیں. آیا کا مطلب یہاں پر کوئی میریکل کوئی سائن کوئی معجزہ کوئی نشانی. تو اردو میں ہے انگلش میں اور لیڈر انٹو دا اسکائی ٹو برنگ ٹو دیم اے سائن اور اردو میں ہے یا کوئی سیڑھی لگا رہے آسمان میں اور لے آئے اس لیے کوئی نشانی کوئی معجزہ. ولو شاء اللہ and if شاء اللہ if Allah willed Allah لجمعهم على الهدى surely جمعهم he would have gathered them لجمعهم he would have gathered them على الهدى to guidance. جمع یجمع جمع تو آپ کو بتائیں جیم میم عین جمع کرنا جیسے اردو میں کہتے ہیں. and if Allah willed اگر اللہ چاہتا اگر اللہ چاہتا لجمعهم تو وہ یقیناً جمع کر دیتا ان سب کو علی الہدی ہدایت پر. بہت سمپل ہے اگر اللہ چاہتا ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پہ. اور پھر اس کے بعد کیا ہے فلا تکونن من الجاہلین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے so do not become of the ignorant.
تو اسم الفاعل ہے مصدر سے جاہلین یعنی جاہل سنگولر اور پلورل جاہلین، اور اس کا مصدر کیا ہے جہالتن یعنی جہل یعنی کہ اگنورنس. سو کہہ رہے ہیں ڈو ناٹ بیکم آف دی اگنورنٹ، تو آپ نہ بنے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جاہل نہیں تھے تو جاہل کے بدلے لفظ یوز ہوتا ہے نادان. اگنورنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نادان ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. آپ نہ بنے، یہ ان کے لیے کوئی میریکل لانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا بغیر میریکل کے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دیکھا، وہ دیکھتے تھے کہ میں نے اتنا ٹائم گزار دیا، میں ان لوگوں کو وارن کر رہا ہوں، قریش مکہ کے قریش کو، ان لوگوں کو، لیکن یہ لوگ انکلائنڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں. جو میں اتنا پکارا میرے دعویٰ پہ وہ کچھ جواب ہی نہیں دے رہے، وہ کچھ ہیڈ ہی نہیں لے رہے، دیر ہیڈ لیس. تو اسی لیے وہ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتے تھے، جیسے رنجیدہ اس وقت ہوئے تو کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں بھیجتا، ایکسٹرا آرڈنری معجزہ. یعنی یہ تو قرآن تو بذات خود ایک معجزہ ہے نا، سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ معجزہ جو ہے پڑھ کے دیکھ کے سمجھ کے نا عقل والوں کے لیے. لیکن ایک معجزہ اگر آسمان سے کچھ آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز اچانک ہو رہی ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا معجزہ ہو کہ جو کہ لوگوں کو، سب کو، جاہل کو بھی نظر آئے، ہر ایک کو نظر آئے، تو اس سے کیا ہوگا کہ سب لوگ دین پہ آ جائیں گے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ سب لوگ دین پہ آ جائیں، کسی طرح سب لوگ دین پہ آ جائیں. لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ لوگ اتنے سٹبرن ہیں، اتنے ڈھیٹ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں لینا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، پہلے تو کہہ دیا نا کہ صبر کرو. اس کا مطلب یہ کہ آپ صبر کریں، آپ امپیشنٹ نہ ہو، آپ بے صبرے نہ ہو. لیکن وہ بے صبرے ہو رہے تھے کیونکہ ان کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ سب کے سب جلدی سے مسلمان ہو جائیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ آپ بے صبر نہ، آپ کنٹینیو کریں اپنے کام کو، آپ سٹرائیو کریں، آپ جد و جہد کریں، جس طرح اللہ آپ کو بتا رہا ہے آپ اللہ کے میسج کو کنوے کریں. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہوتا کہ میریکل بھیج کے سب کو مسلمان کر دے تو وہ کر لیتا، لیکن ان کا اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ نے اس میسج اس میتھڈ کو نہیں اپنایا. اللہ یہ اپروپریٹ میتھڈ نہیں سمجھ رہے تھے. اللہ نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے مسلمان ہونا ہے تو ان کا کوئی کیریکٹر ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایک معجزہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے، ان کا ایک کیریکٹر ہونا چاہیے. جب یہ سکسیسفلی کمپلیٹ کریں گے، اپنی عقل سے سمجھیں گے، انٹلیکچولی سمجھیں گے، تب ایک ریولیوشن آئے گا، تب ایک مورل ریولیوشن آئے گا، ایک ایتھیکل ریولیوشن آئے گا. وہ ساؤنڈ بھی ہوگا، وہ پراپر بھی ہوگا، وہ ہیلدی بھی ہوگا. کیونکہ ایک معجزے کو دیکھ کے اگر انسان بدلتا ہے، دوسرے معجزے کو دیکھ کے دوسرا نہ بھی ہو، کوئی کان میں ڈالے گا، او یہ تو یہ تھا، یہ تو جادوگری ہے، وہ پیٹ چھوڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پیشنٹلی نہیں رہ سکتے اپنے لوگوں کے، اپنے ساتھ والوں کے ایٹیچیوڈ سے، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹینجیبل یا ایک کوانٹیفائبل یا ایک نظر آنے والا کوئی معجزہ آ جائے. تو پھر آپ ایسے کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ یا تو زمین میں ایک سرنگ بنا لیں اور وہاں جا کے آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی معجزہ ملتا ہے، یا تو پھر آپ آسمان پہ ایک سیڑھی لگا لیں اور دیکھیں کہ آپ ایسا ایک میریکل لے کے آ سکتے ہیں جو اتنا پاورفل ہے کہ جو ان لوگوں کو کنونس کر دے کہ وہ ایمان لے آئیں. سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو ہم کیا اس سے سیکھتے ہیں؟ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو سیدھے سیدھے سب کو ہدایت پہ رکھتا. کوئی کافر ہوتا ہی نہیں. کیا اللہ یہ کر سکتا ہے؟ یس. کیا اللہ یہ کرنا چاہتا ہے؟ نو. سب سے بڑی بات یہ، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اللہ کی یہ مقصد نہیں تھا. اگر وہ چاہتا تو وہ کر دیتا. پیدا ہوتے ہی سارے کے سارے بس اینڈ تک کوئی بیچ میں کافر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، کوئی مشرک نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. there would have been no need کہ پروفٹس کو بھیجا جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی کہ ہاں بھائی سب کے سب ہدایت میں، تو پروفٹس کی کیا ضرورت، میسنجرز کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ سب لوگ آئیں اور بلیورز جو ہیں وہ سب سٹرگل، پروفٹس بھی سٹرگل کریں اور بلیورز بھی سٹرگل کریں اور ڈس بلیورز جو ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مار کٹائی ہو. اس کے علاوہ نہ پروفٹ ہوتے اور نہ پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوتی کہ کوئی کتابیں ریویل کرتے. پھر یہ قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ سب کے سبھی ہدایت پہ ہوتے نا، سب کے سبھی سیدھے راستے پہ چل رہے تھے. جب کسی نے غلط راستے پہ چلنا ہی نہیں تھا تو کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر ہی لاتے. تو ریزلٹ یہ ہوتا کہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ اگر اپنا کریٹو ول جو ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مشیت، کریٹو ول آف اللہ،
اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سنگل سائن سے بھی, ایک سنگل میریکل سے بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ ڈڈ ناٹ وانٹ اٹ ٹو ہیپن. اللہ تعالیٰ نے یہ پریفر کیا کہ سچائی, حق جو ہے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا جائے, ایسے دلائل رکھے جائیں قرآن کے ذریعے. جو دلائل ہیں جب وہ پڑھیں گے وہ اپنی عقل یوز کریں گے, ریشنل ججمنٹ کو یوز کریں گے, اور وہ ریکگنائز کر لیں گے, پہچان لیں گے کہ کیا ٹروتھ ہے اور کیا فالسہڈ ہے, اور اس کے بعد وہ فریلی اپنی مرضی سے چوز کریں کہ ہم ایمان لائیں. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ فریلی ایمان لائیں, کسی کے فورس کرنے سے نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ہم مطلب بیوی کو کہتے ہیں بس خیر ہے نا تم, یا بیوی کو یا ہسبینڈ کو جو بھی شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے نکاح کے وقت بس تم کہہ دو نا ہاں, تم ہاں کہہ دو, اور تم یہ کہہ دو کہ ہاں میں کلمہ پڑھا دیتے ہیں. وہ کلمہ پڑھنا نہ اس نے دل سے, کبھی ضروری نہیں ہے سب کا کہہ رہی ہوں, کسی کا کہہ رہی ہوں, نہ دل سے اگر پڑھا ہوگا, نہ اس نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, اور صرف نکاح کرنے کے لیے تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں, یہ سب کریں گے, تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا. یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے نا اس کو. اور پھر بعد میں کہتے ہیں خیر خیر یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, یا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, یہ مسئلہ اسلام لے آئے گا, جو بھی ہے. دیکھیں عورت تو غیر مسلم سے شادی کر ہی نہیں سکتی, تو اس لیے وہ سیکنڈ سینٹینس جو میں نے کہا وہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا نا. لیکن جو عورت, جو مرد ہے, وہ بیوی سے جب شادی کرتا ہے اہل کتاب سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ ہو جائے گی مسلمان, اور پھر اس کو اگر وہ کہتے نہیں آئی کانٹ فورس تو نہیں کر سکتے, فورس تو نہیں کر سکتے. اس لیے پہلے سے ہی اگر کوشش کرنا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو آپ کے بچے بھی مسلمان طریقے سے پلیں گے, بڑھیں گے نا. لیکن شروع میں اگر آپ ڈھیلے ہو گئے کوئی بات نہیں, تو پھر آگے جا کے کیا ہوگا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں, اپنی سپیریئر وزڈم میں, اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا ہم کو, جو پیدا کیا اس مخلوق کو, اللہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر پرپس ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے. اس میں کیا مقصد ہے کہ ہم سب کو ایبیلیٹیز دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. انسان کو ڈفرینٹ ایبیلیٹیز دی ہیں, اور اینجلز کو, فرشتوں کو ڈفرینٹ ایبیلیٹیز دی ہیں. ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس یہ برین ہے, ہم ریشنلی تھنک کر سکتے ہیں. اینجلز کو کیا ہے, حکم ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اسی لیے جب اینجلز نے کہا نا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں ایک انسان, کیوں تخلیق کر رہے ہیں کہ جو کہ زمین میں فساد پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. اور اللہ جانتا تھا کہ کیا ہوگا, لیکن اللہ نے پھر بھی پیدا کیا. تو ہماری ڈفرینٹ ایبیلیٹیز ہیں, ہمیں گائیڈنس ریسیو کر, ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ہماری سب کی الگ الگ لیول ہے سیکھنے کا, سب کا کمپریہنشن لیول ڈفرینٹ ہے, سب کی عقل ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے, لیکن کسی چیز کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ ڈفرینٹ ہے, تو ہمارا رسپانس بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپانسبل ہیومن بینگز بنایا اور ہمیں فریڈم دی ہے کہ ہم اوبیڈینس اور ڈس اوبیڈینس میں چوز کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے, ایک ٹرم آف لائف دی ہے, یہ دنیا, جس میں ہم ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس قابل ہیں, جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کیا صلاحیت ہے, ہم فالس ہوڈ میں اور ٹروتھ میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جب ہم یہ سب کر لیں گے, جب وہ اپوائنٹڈ آر آ جائے گا, جب کہ وہ گھڑی آ جائے گی, ہم جب چلے جائیں گے اس دنیا سے, تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ جج کریں گے کہ ہمیں اب ہمارے اعمال کے بیسس پہ ہمیں پنش کرنا ہے یا ہمیں ریوارڈ دینا ہے. تو ہمیں کنٹینیوسلی لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, ان لوگوں کو جو ساؤنڈ مورل کے ہیں, جو ساؤنڈ انٹلیکٹ کے ہیں, اور ہم اپنی پرنسپلز کو اپلائی کریں. یہ ہمارے لیے, ہم نے کسی سے لڑ جھگڑ کے کسی کو نہیں مسلمان کرنے کی کوشش کرنی ہے, ہم نے ان کے سامنے دلائل رکھنے, جو دلیل ہم ان کو دیں گے اس کو وہ سنیں, اور ہم اپنی زندگی کو ایسی پیوریفائی کر دیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائے, ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں, آفس میں ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق جب لوگ دیکھتے ہیں وہ خود ہی حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, یہ اس طرح کا اس کا اخلاق ہے, اس کا کردار یہ ہے, یہ اتنا آنیسٹ ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے, یہ اپنا کام سب اچھی طرح کرتا ہے, یہ اتنا لائق ہے سب کچھ. تو اسی لیے ہمیں اپنی پرنسپلز کو اچھی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, انٹلیکچوئل آرگیومنٹس دینے ہیں, یہ ہم میرے لیے اور آپ کے لیے, اور ہم اپنی لائفز کو اتنا پیور رکھیں کہ ہمارے سامنے والے جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ خود ہی اٹریکٹ ہو جائے دین کی طرف. ہم لڑیں گے بھڑیں گے, جھوٹ بولیں گے, کسی کو دھکے دیں گے, تو کون آئے گا دین کی طرف. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, ہمیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی اس مشکل کام میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں ہم سٹرگل کریں, ہم جہاد کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کر لیتے ہیں.
इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। इन्नमा यानी सिर्फ एक ही चीज है, ओनली यस्तजीबु दे रिस्पॉन्ड। यस्तजीबु के रूट लेटर्स क्या है? जीम वाव बा, जैसे जीम वाव बा यानी जवाब देना। इस्तजाबा यस्तजीबु इस्तजाबुन, इस्तजाबा यस्तजीबु इस्तजाबुन यानी कि जवाब देना। तो इन्नमा यस्तजीबु ओनली दे रिस्पॉन्ड, अल्लज़ीना दोज हु, यस्माउन दोज हु लिसन। यस्माउन सीन मीम आइन, समिआ यस्माउ समउन, समिआ यस्माउ समउन यानी कि जवाब तो वही देंगे जो सुनते हैं। ओनली दे रिस्पॉन्ड हु दोज हु लिसन, जवाब तो वही देंगे जो सुनते हैं। वल मौता बट द डेड, यबअसुहुमुल्लाह अल्लाह विल रिसरेक्ट देम, अल्लाह विल रिसरेक्ट देम। यबअसुहुम यानी बाअसा उठाना भी कहते हैं और रिसरेक्ट भी कहते हैं। तो बाइन सा बाअसा यबअसु बाअसुन टू रिसरेक्ट, टू उठाना भी कहते हैं उसको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बट द डेड यानी जो जिंदा होगा वो सुनेगा, लेकिन जो डेड होगा उनको अल्लाह रिसरेक्ट करेगा। वो मुर्दे हैं तो उर्दू में है, लेकिन मुर्दे उठाएगा उनको अल्लाह, यानी जिंदा करेगा उनको अल्लाह, रिसरेक्ट करेगा उनको अल्लाह, और वो जवाब नहीं दे सकते, मतलब ये कि वो जवाब नहीं दे सकते। सुम्मा इलैहि युरजाऊन, सुम्मा देन इलैहि टू हिम, युरजाऊन दे विल बी रिटर्न्ड। सब अल्लाह उनको उठाएंगे, सबको उठाएंगे और फिर ले जाएंगे अपनी तरफ, टू हिम अल्लाह की तरफ। रा जीम आइन युरजाऊन मबनी मजहूल है कि अल्लाह ताला उठाएंगे, फेल मुदारे मजहूल के रा जीम आइन, रजा यरजिउ रुजूउन, रजा यरजिउ रुजूउन यानी फिर तरफ उसी के वो लौटाए जाएंगे, वो खुद नहीं लौटाएंगे, लौटाए जाएंगे, मजहूल है ना, लौटाए जाएंगे। अब अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं, इसमें दो किस्म के लोगों के बारे में बता रहे हैं, दो किस्म के लोगों के बारे में ये बता रहे हैं कि जो इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन, यानी पीपल, ये जो वो लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल वो है कि यानी अब ये कौन से लोग हैं, हाँ, दो किस्म के क्यों डिवाइड किया? वैसे तो बहुत किस्म के लोग हैं, लेकिन इसलिए दो ग्रुप्स में डिवाइड किया डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड, हमारा रिस्पॉन्ड क्या है टू द ट्रूथ विच इज सेंड डाउन बाय अल्लाह, और अल्लाह के मैसेंजर्स उसको हम तक पहुंचाते हैं। पहला ग्रुप कौन सा है? जिसको कहते हैं ये जिंदा है, अलाइव, ये अलाइव है। अल्लाह ने लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर अलाइव, लेकिन दूसरे में मौता लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये अलाइव है। और अलाइव कौन से हैं? वो अपने रिसेप्टिव फैकल्टीज को खुला रखते हैं, अपनी अकल को खुला रखते हैं, और जब हिदायत आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। अल्लाह ताला उनके मुतालिक कह रहे हैं यस्माऊन। कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सुनते हैं, जो सुन सकते हैं। जब वो जिंदा है, वो सुनते हैं, तो वो जवाब भी दे सकते हैं। They are those who use their intellect and their reason. वो एक रीजन को भी यूज करते हैं कि भाई इसमें ये जो बता रहे हैं इसमें कोई हकीकत है कि नहीं है, हम रीजनिंग यूज करके, अपनी अकल यूज करके देखें। उनके दिल बंद नहीं होते हैं, उनके दिलों पर मुहर नहीं होती है, और वो कोई आउट ऑफ प्रेजुडिस कोई नहीं कर रहे होते चीजें, उनकी कोई मेंटल इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो खुले दिल से, खुले दिमाग से, अपनी अकल से सोच के जब वो देखते हैं तो उनको एक बहुत मजबूत और क्लियर और एविडेंट और वाज़े दलील जब उनको नजर आती है तो वो मुसलमान हो जाते हैं, वो गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही चीजें कि एक क्लियर वाज़े दलील होना ह्यूमन नेचर के साथ भी, इंसानी फितरत के साथ भी यही कंसिस्टेंट है, क्योंकि वही लोग हैं जो सच को सुनते हैं और सच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे कॉम्प्रिहेंड, वो समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसको जवाब देते हैं। जवाब किस तरह देते हैं? ईमान ले आते हैं। तो ये यस्तजीबु का मतलब है जो मैसेंजर्स के पैगाम को सुनते हैं। इस वक्त जो हमारे पैगाम को सुन रहे हैं और अल्लाह की किताब से जो हम सुना रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो सुना रहे हैं, अगर वो सुनते हैं और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका मतलब ये कि वो ईमान ले आते हैं। सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल अल्लाह ने बताया कौन सा है? अलमौता। अल्लाह कहते हैं अलमौता। मौता का क्या मतलब है? जैसे उर्दू में हम कहते हैं मौत, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला डेड कह रहे हैं। वो एक्चुअली डेड नहीं है, डेड की बात नहीं हो रही है। डेड वो लोग हैं जिनके, वो इनके हार्ट्स डेड हैं। उनके हार्ट्स जो हैं वो मतलब सुन रहे हैं लेकिन
وہ ان کے ہارٹس جو ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں, سمجھ لیں کہ ان کے ہارٹ تک بات نہیں پہنچتی ہے. ان کے پاس ایویڈنس ہے, ان کے پاس سب پروفس ہیں, سب کچھ ہے, اور اگر وہ ایویڈنس ایک انسان کو پہنچتی ہے, ہیومن نیچر کو, انسانی فطرت کو, تو ہماری رسپانس کیا ہونی چاہیے؟ اگر ہم نے سن لیا, سمجھ لیا, ایویڈنس بھی دیکھ لیا, پروف بھی دیکھ لیا, تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے. لیکن یہ گروپ جو ہے نا, یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کی جو فطری جو قوت ہے, یہ جو انسانی قوت ہے, انسانی فطرت ہے, کہ وہ کھل جائے, وہ ریسپونڈ کرے اس پہ. وہ اپنی اس صلاحیت کو ایکٹیویٹ ہی نہیں ہونا دینا چاہتے, وہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے. وہ لوگ ہیں جو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں پرانے ٹریکس پہ چلنے کے لیے, جو کبھی بھی اپنے راستوں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں. ان کے وہ راستے جو کہ ڈیویٹڈ تھے, جو انہوں نے انہیرٹ کیے, جو کہ شرک سے بھرے ہوئے تھے, بدعت سے بھرے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی وہ وہی کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ ان کے سامنے, جو کہ کلیئرلی ان کو معلوم ہے کہ یہ ٹروتھ کے اگینسٹ ہے, یہ پوری فالس ہوڈ ہے. ان کو معلوم ہو جاتا ہے پروفس ان کے لیے کوئی, اٹ از آف نو یوز ٹو دیم. پروفس جو ہے نا وہ ان کے کسی کام نہیں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ کوشش کرتے رہے. تو اللہ نے ان کو کس چیز سے کمپیئر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیڈ ہیں, زندہ ہے لیکن یہ ڈیڈ کی طرح ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ان کو موک کرنے کے لیے, ان کا مذاق اڑانے کے لیے, کہ دیکھیں یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اٹھائیں گے, سب کو اٹھائیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے جائیں گے. دے ول بی ریٹرنڈ, ان کو اللہ تعالیٰ لے جائے گا اپنے پاس. کس لیے؟ ان کے ریکمپینس کے لیے, ان کی جزا و سزا کے لیے. ابھی تو وہ بہت مردہ بنے میں نہیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ضرور جسٹس کرے گا. یعنی اگر انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اور نہیں ایکسیپٹ کرے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرے گا. ایک اور آیت کر لیتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَقَالُوا, and they say, وہ کہتے ہیں, لَوْلَا نُزِّلَ, why is not نُزِّلَ, being sent down, عَلَيْهِ, upon him, a sign, آیا and آیا, من ربی, from his رب. یہ وہی آ گیا, پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی میریکل کیوں نہیں آ رہی, ایسا سائن کیوں نہیں آ رہا. نزلہ اگین فعل ماضی مجہول ہے, نزلہ ینزل تنزیل فارم 2. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں, why is not sent down to him a sign from his رب, ان کے اس کے رب کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے ان کو کوئی سائن, ایک معجزہ کیوں نہیں آ رہا ہے, ایک میریکل, ایک نشانی کیوں نہیں آ رہی ہے. اردو میں ہے, وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. قل, کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سے ان لوگوں سے کہہ دیجئے, ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انڈیڈ ان سے بتا دیجئے کہ انڈیڈ اللہ اس قادر, اللہ قادر ہے, اللہ ایبل ہے, اللہ یہ کر سکتا ہے, اللہ بے شک قادر, ان بے شک اللہ قادر ہے, اللہ اس پر کہ ان ینزل آیا, کہ وہ اتار دے, نازل کر دے کوئی نشانی. انگلش میں ہے say indeed certainly اللہ is able to send down a sign. اور کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ قادر ہے اس پہ کہ وہ اتار دے کوئی نشانی. وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن but أَكْثَرُهُمْ, most of them, لَا يَعْلَمُونَ, do not know. لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے ہیں. اب یہ کیا, وہ مشرکین, اگین وہی پورا ٹاپک آ رہا ہے کہ مشرکین, کیونکہ مکے کی سورہ ہے نا, وہی سب چیزیں آئیں گی اس میں, کہ مشرکین جو ہے وہ پروکلیم کرتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آیت, کوئی میریکل کیوں نہیں آ رہی جو اگر ہم مانگے تو وہ آئے, اس قسم کی کوئی میریکل آئے. میریکل آپ نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے میریکلز آئے, آپ نے پڑھا ان کے 9 میریکلز آئے ان کے اوپر, اور پھر بھی کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. کیا کیا نہیں آیا ان کے اوپر, وہ سب کچھ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, تو اور آئی تھنک آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اتنی اسی طرح کی, وہی بنی اسرائیل جو ہے اسی طرح کی قوم ہم بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے کہ ایک میریکل اگر ان کو اپنی چوائس کا مانگ رہے ہیں, ہمیں یہی میریکل چاہیے, اور تمام پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا. تو آیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا میریکل یا ایسا فزیکل یا ٹینجیبل میریکل ہے جو نظر آئے. تو اب اس آیت کا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ریزن نہیں تھا کہ وہ ان کو میریکولس سائنس ابھی بتائیں. قرآن اٹ سیلف از اے میریکل, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ٹینجیبل, فزیکل نظر آئے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیپیبلٹی ہے, اللہ تعالیٰ پاور لیس نہیں ہے,
اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی بھی میریکل بھیج سکے، لیکن آؤٹ آف ہز وزڈم، اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ اور اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں میریکل نہیں بھیجوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو میریکل بھیج دیتا اور اگر پھر بھی وہ نہ بلیو کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے لیے ویسی ہی پنشمنٹ فوراً آ جاتی جیسے کہ پچھلے قوموں کو آئی جو کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا، اور آپ نے اسے بھی پڑھا کہ اسے وہ لوگ بھی میریکل مانگ رہے تھے، ایک مائدہ آسمان سے بھیجے، اور ابھی تو ہم آگے سارے نبیوں کے قصے انشاءاللہ پڑھیں گے، سب جو ہے وہ میریکلز مانگ رہے تھے، اور جب ان کے میریکل آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نہیں بلیو کرتے ہیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دے آر پیرشڈ، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر، اللہ تعالیٰ کی اپنی وزڈم میں یہ تھا کہ جو بھی نالج ان کے پاس ہے، جو ان کو میسج پہنچایا جائے گا، یہ اپنے عقل سے جو بھی کریں گے اور فریلی، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو کریں گے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس طرح لوگ ایمان لے آئیں۔ اچھا، قادر ان کا لفظ ہے، قادر ان ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کے کیپیبل ہے، ایبل ہے۔ الحمدللہ یہ ہم آلریڈی اللہ کے جو بیوٹیفل نیمز ہم نے پڑھے تھے ان میں القادر، القدیر ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور نہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں خالی چھوڑ دیتے ہیں، 58 ہو گیا، نہیں چلیں بس یہاں رک جاتے ہیں، مجھے تو دل چاہتا ہے ایک پورا قرآن ایک ہی دن میں پڑھ لیں۔ چلیں کوئی سوال پلیز، مجھے کویسچنز بہت پسند ہیں، پلیز آپ سوال کیا کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 3 نام لیے تھے نا، ابو سفیان، ابو جہل، اور تیسرا نام آپ نے کیا لیا تھا؟ الاخنس۔ الاخنس، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ یہ سب لیڈرز تھے وہاں کے مشرکین مکہ کے۔ بھئی اور کوئی سوال؟ سب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے، پلیز جو بھی ہو سکے آج پلیز اپنی ایکسیپٹنس بھیج دیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی آ سکے تو امینا کے گھر آ جائیے گا، کیونکہ ہم سال میں ہم 1-2 دفعہ ہی ملتے ہیں، اگر یہ بھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو پھر اب نیکسٹ کب ہوگی؟ 2 مہینے میں یہاں پر نہیں ہوں گی، جون اور جولائی، آئی وونٹ بی ہیئر، آئی ول بی ٹریولنگ۔ میں زوم پہ انشاءاللہ جہاں سے بھی ہوں گی کلاسز لینے کی کوشش کروں گی، لیکن آل آف جون اینڈ آل آف جولائی آئی وونٹ بی ہیئر، میں ٹریول پہ ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن جو بھی مجھے ہو سکا، میں جتنا بھی انتظام کر سکی آئی ول لیٹ یو نو، کہ اگر جب میں آف کورس جب پلین پہ ہوں گی تب نہیں ہوگا، جب کوئی ایسے علاقے میں ہوں گی جہاں وائی فائی نہیں ہے تو پھر بھی نہیں ہو سکے گا، اور جہاں پر ادھر سے ادھر ایک سٹی سے دوسرے سٹی جا رہے ہوں گے تبھی بھی نہیں لے سکوں گی۔ لیکن جب بھی میں لے سکوں، لائک آلویز آئی ہیو بین ڈوئنگ فار دا لاسٹ فیو ایئرس، کہ جب بھی ہوتا ہے میں جہاں سے بھی ہو سکتا ہے میں اپنی کلاس ضرور زوم کے پہ لیتی ہوں، اور میں پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، اگر اور کچھ نہیں ہوگا تو ونس اے ویک اگر ہو سکے گا تو وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری لاسٹ کلاس جو ہوگی دیٹ ول بی آئی تھنک فرسٹ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے، آف مارچ، آف جون، کون سی ڈیٹ ہے؟ جون نہیں، جون فرسٹ نہیں ہے، جون مئی 30th ہماری لاسٹ کلاس ہے ابھی انشاءاللہ۔ تو مئی 28 کو، اسی لیے امینا کو بڑی مشکل سے وہ ہاتھ آئی ہیں ناہید، تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے بھی آ جائیں، جلدی آ سکے جلدی آ جائیں، لیٹ آ سکے لیٹ آ جائیں۔ ایک ہمارا گروپ ہے ملتا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ کامیاب بنا لیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ نو کویسچنس؟ چلے پھر انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں، آج کیا تھرسڈے ہے نا، تو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں، اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت المقام، دوزخ الحرام۔ کیا بول دیا نا پورا سیدہ نے، جنت المقام دوزخ الحرام، آمین آمین آمین۔ میں یاد کر رہی تھی تو چلیں اوکے، آپ سب کو السلام علیکم، چلیں میں رکھ رہی ہوں۔ وعلیکم السلام۔